اس وقت یہ جو سیاسی ایک بحران ہی میں کہوں گا کہ اس کا حل بھی نہیں نظر آ رہا. ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا مگر اس کا جو آفٹر میتھ ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ٹریمرز ابھی چل رہے ہیں مگر کسی جگہ سے کوئی اس کے سلوشن کی بات نہیں ہو رہی. کیسے اس کو بیان کریں گے آپ؟ عامر تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے یہ جو پوسٹ نومبر 26 جو بھی ہوا آپریشن ہوا اس کے آفٹر افیکٹس تو مزید پاکستان کو ایک نیچا بہت ہی خراب سچویشن ہو گئی ہے. پولرائزیشن جو پاکستان میں آلریڈی بہت زیادہ تھی اس کے بعد اور بڑھ گئی ہے. پولرائزیشن کو ڈیفائن اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پولیٹکس ہے اور آپ کے پولیٹیکل حریف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, پالیسیز کے خلاف بات کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایک حد تک جاتے ہیں. لیکن جو اس وقت حالت ہے, جو اینگر ہے ایک فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے جو کہ ایک بہت بڑی نمبر ہے اس کی طرف سے وہ بڑھ گیا ہے. بیکاز اس کا ایک تو وجہ یہ ہیلپ لیسنس کہ جی انہوں نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی اور ہر دفعہ وہ ان کے مقاصد پی ٹی آئی کے مقاصد تو حل نہیں ہوئے. اب جیسے بھی اس کو بروٹلائز کر کے آپریشن کر کے بھگا کے گولی چلا کے ختم کیا گیا, بٹ ایک تو ہیلپ لیسنس کی ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ تسلیم کرائیں گے اور وہ فرسٹریشن ہے. سو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور وہ جو اینگر ہے وہ کبھی نہ کبھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں پھر ریفلیکٹ ہوگا کسی نہ کسی صورت میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آف پاکستان از ناٹ آن بورڈ. جو بھی حکومت مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے تو حکومت کو جو سپورٹ چاہیے مشکل فیصلے کرنے سے پہلے وہ ان کو نہیں ملے گی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی سچویشن پاکستان میں پہلے تھی اتنی ایکسٹریم. ہاں ہوگی پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب ضیاء الحق تھے, بٹ اس میں بھی ایسی تھا نا کہ وہ چیلنج یہی کرتے تھے اس وقت ضیاء الحق کے ساتھی جو بھی حکومت تھی کہ کہاں ہیں سپورٹرز, کیوں نہیں نکلے. ابھی بھی یہی سوال پوچھے نا کہاں ہیں سپورٹرز پی ٹی آئی کے, کیوں نہیں نکلے, کیوں بھاگ گئے. تو بھٹو صاحب کو ٹانگ بھی دیا تھا تو وہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک ڈر اور خوف کی فضا تھی. وہ ڈر اور خوف کی فضا ایکچولی آج پرسسٹ کرتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ حکومت کا کلیم کرنا کہ عوام اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, یہ اتنی میجر مس کیلکولیشن ہے اور یہ بیک فائر کرے گی. اب یہ کتنے عرصے چلے گا اس ایکسٹریم پولرائزیشن کا ماحول. اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک بہت سا پاکستانی عوام ہے جو سمجھتے ہیں, جن کی نظریں پاکستان ملٹری کی طرف ہوتی ہیں کہ جی شاید وہ انٹروین کوئی سلوشن پیش کریں گے, کیونکہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے تو ملٹری لیڈرشپ سے کرنی ہے کیونکہ اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا کمپلیکس سچویشن ہے جس میں نہ بات چیت ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے. بات چیت تو زبیر چھوڑیں, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کرنا, یہ ڈبل ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ دی انتشاری اور دہشت گرد, یہ کوئی بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کوئی اس طرح کی تنظیموں کے متعلق نہیں ہو رہی. یہ جو پاکستان کی ماننا پڑتا ہے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سارے پاکستان میں جس کی فالوئنگ ہے. اب پوری پارٹی کو جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, آج کے ابتدائی میں ہم نے وہ بیانات دکھائے ہیں, آج کے بیانات جو ہیں کہ جناب یہ ساری پارٹی ہی دہشت گرد ہے اور یہ وہ ہے, تو یہ تو بڑا ایک اگر وہ دہشت گرد ہے پوری ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, وہ 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, تو پھر تو مشکل ہے بہت. کیسے حل ہوگا یہ؟ دیکھیں نا, اب یہ بالکل پاکستان نے یہ پہلی دفعہ نہیں دیکھا, پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور ہم نے اگر ہسٹری سے سیکھا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ تجربہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دہشت گرد ایک فتنہ اور یہ دہشت گرد ٹولہ ہے اور پتہ نہیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, کیا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے عوامی لیگ کے لیے؟ وہ ہمارے پاس تقریروں کے کلپس نہیں ہیں جنرل یحییٰ خان کے اور دوسرے لیڈرز کے کہ ان کو کیسے ڈیناؤنس کرتے تھے کہ جی ان کو ہم نے ختم کر دیا. آئندہ نسلیں یاد کریں گی بنگالیوں کی, آئندہ آنے والی نسلیں.
اور پتہ چل رہا ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا کیا تھا, اور ویسٹ پاکستان میں بیٹھ کے ہم سمجھے تھے پتہ نہیں ہم نے کیا فتح کر لیا, اور بعد میں سمجھ آئی کچھ بہت سال لگے پاکستانیوں کو سمجھنے میں, نہیں یہ تو بڑا ظلم ہوا تھا وہاں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ, اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا گیا, پھر بے نظیر کے ساتھ, نواز شریف کے, سو آپ اپنے لوگوں کو فتح کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اپنے لوگوں کا تو آپ دل جیتتے ہیں. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دل جیتتی ہے, ایون ان کی طرف جب بڑھتی ہے جو مخالفین ہوتے ہیں آپ کے. جیسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک حکومت آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کی طرف بڑھیں اور ان کو کہیں کہ جی اب سب ختم ہو گیا, اب ہمیں مینڈیٹ مل گیا, آپ بھی ہمارے لیے اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے اپنے سپورٹرز جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا. اور پھر اس وجہ سے پھر آپ ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب اگر آپ فتنہ اور دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا, پوری پارٹی کو, پورے جو ان کے سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ نے کل کہا ایک ٹی وی پروگرام میں 15,000 تھے جس میں سے 8,000 جو دہشت گرد تھے, جو وہ گنے اور وہ ساری کچھ مشین گنے وغیرہ لے کے آئے تھے. اگر 8,000 یا 50% سے زیادہ ایسے تھے تو اس طرف سے بھی تو ایک گولی چلتی. مطلب آپ خود سوچیں کہ وہ بندوقوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے تو بہت ہی بزدل تھے, جو کہ اس کا فیصلہ اگر فرض کریں اگر یہ ان کی بات مان لی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں تفتیش کرا لیں, کوئی جوڈیشل کونسل بنا رہے ہیں. اب وہ خود ان کے الفاظ, یہ ایکسپریس اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی ہے, پولیس کی رپورٹ ہے اپنی کہ 9,000 جو ہے بندے 3 مہینے میں گرفتار کیے گئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. ساتھ میں جو میں ابھی اس کی تفصیلات ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پیکا آرڈیننس کے اندر جو تبدیلی کی جا رہی ہے قانون کے اندر, ترمیمی بل جو ہے, اور یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے, 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ, اور جو اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ اتنی مبہم ہیں کہ قومی سلامتی کے متعلق, اسلام کی عظمت کے متعلق, اداروں کے متعلق, اشخاص کے متعلق جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی کسی کو بھی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کی کوشش پیکا کے قانون میں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس میں ہمارے دوست چودھری فواد پیش تھے, اور ہم نے بھی بڑی زور لگوایا تھا, اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے بہت شور مچایا تھا, آپ جیسے لوگ بھی شامل تھے, وہ ہم رکوا پائے تھے, وہ نہیں ہو پایا تھا. اب جو خود یہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ اس کی تفصیلات اتنی خوفناک ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اس کے بعد عوام کے حقوق چھینے جائیں گے, اور یہ پھر جو ہے ڈسفرمیشن کی آڑ میں یہ ٹوٹل کنٹرول چاہ رہے ہیں, اور پھر پہلے ہی کنٹرول ہے اور اب تو ٹوٹل کنٹرول ہو رہا ہے, اور کسی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی, اور یہ وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا آگے نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے زبیر؟ دیکھیں عامر, ایک بات بڑی کلیئر ہے, یہ کیوں سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے تھے, کیونکہ سوشل میڈیا جو یہ حکومت کا نیریٹو ہوتا ہے نا, جو رولرز کا نیریٹو ہوتا ہے, وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ ادھر سے عوام کا نیریٹو نکل کے آتا ہے, عوام کا بیانیہ نکل کے آتا ہے سوشل میڈیا سے. سو یہ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ جی یہ کیوں نہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے وہ چیز سوشل میڈیا پیش کرے جو کہ حکومت چاہتی ہے یا رولنگ الائنس چاہتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. سو آپ جتنے بھی قانون سخت کر لیں, اب مطلب میرا تو خیال ہے کچھ بچے ہی نہیں ہے سختی کرنے کے حوالے سے. اور سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ سختی اس لیے کی جا رہی ہے, ایک تو میں نے کہا سوشل میڈیا پر آپ کا نیریٹو نہیں چل سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی ٹائپ نیریٹو چلے وہاں سوشل میڈیا پر, سب تعریفیں کر رہے ہوں, وہ نہیں ہوگا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی پولیٹیکل اپوزیشن کو ختم کرنے کی. اب جو بھی تھوڑی بہت جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور حکومت کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, حکومت کے ایکشنز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, وہ جو جس طرح سے حکومت بنی اس چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے فیبری 24 کے الیکشن کے حوالے سے. سو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے قانون کو اور سخت کیا جائے. مطلب میں جس طرح سے پہلے بات کر رہا تھا عامر, جتنی بھی اچھی ڈیموکریسیز ہیں, جو ممالک ہیں جو کہ ایک ماڈل ہیں, سوئٹزرلینڈ ہے, سویڈن ہے, ناروے ہے, ڈنمارک ہے,
کینیڈا ہے، وہاں قانون ڈرانے دھمکانے کے بیسس پر نہیں چلتے، وہاں قانون ایسے بنتے ہیں جس کو لوگ خود سے فالو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈرا کے دھمکا کے پکڑ دکڑ کر کے کیسز بنا کے ایف آئی آر رجسٹر کر کے آپ سمجھے 25 کروڑ عوام کو آپ کنٹرول کریں گے، ظاہر سی بات ہے دیٹ از ناٹ پاسبل۔